ایک مالدار تاجر تھا۔ اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ جب وہ 15 سال کا ہوا تو اس کی دوستی ایسے لڑکوں سے ہو گئی جنہیں سوائے آوارہ گردی اور مفت خوری کے کچھ کام نہ تھا۔ روز وہ اسے شراب خانے، جوئے خانے وغیرہ پر لے جاتے اور شام تک اس کی اچھی خاصی رقم ضائع کروا دیتے۔ تاجر کچھ دن تک خاموشی سے یہ رنگ ڈھنگ دیکھتا رہا۔ پھر ایک دن اپنے بیٹے سے بولا، بیٹا دوستی کرو تو ایسے لوگوں سے جو اچھے گھر کے ہوں، شریف ہوں، تمہارا بھلا چاہیں۔ تم نے جن آوارہ لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے وہ تو میرے بعد تمہیں تباہ کر کے چھوڑیں گے۔ بیٹے کو باپ کی بات پر یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا، نہیں ابا، مجھے اپنے دوستوں پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہر آزمائش میں پورے اتریں گے۔ ٹھیک ہے، تاجر نے کہا، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کس قدر بھروسے کے قابل ہیں۔ تم بازار جا کر ایک بھیڑ لے آؤ، کافی بڑی سی بھیڑ، اور اپنے بھروسے کے دوستوں کو کھانے پر بلا لو۔ لڑکا بھیڑ لے آیا۔ تاجر نے اسے ذبح کیا اور اس کے خون کے چھینٹے دیواروں پر جا بجا مار دیے۔ پھر بیٹے سے کہا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارے دوست بہت معتبر ہیں، جن سے زیادہ وفادار کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے تو صرف 3 دوست ہیں، ایک قریبی دوست، دوسرا جس سے زیادہ قربت تو نہیں، اور تیسرا بس ایک واقف کار ہے۔ اب دیکھیں کون زیادہ خوش قسمت ہے، تم یا میں۔ سورج غروب ہونے کے بعد لڑکے کے دوست آئے تو تاجر نے انہیں اس کمرے میں لے گیا جہاں دیواروں پر خون کے چھینٹے تھے۔ ان سے کہا، خدا تمہاری عمر دراز کرے، ابھی کچھ دیر پہلے میرا لڑکا ایک آدمی کو لے کر آیا تھا، اس سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا اور ہاتھا پائی میں وہ مارا گیا۔ تم میرے لڑکے کے وفادار دوست ہو، اسے تم پر بہت بھروسہ تھا، کیا تم اس آدمی کی لاش دریا میں ڈالاؤ گے؟ سب لڑکوں نے انکار کیا اور وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے جا کر پولیس کو خبر کر دی۔ ادھر تاجر نے ملازم سے گھی، بادام اور پستے منگوائے، بھیڑ کو خوب اچھی طرح بھونا، اس کے پیٹ میں چاول اور میوے بھر کر خوب اچھی طرح سے پکایا اور اس طرح لپیٹا کہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی ہے، اس پر سفید کپڑا ڈال دیا۔ ابھی اس کا کام مکمل ہی ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ تاجر نے دروازہ کھولا تو تھانے دار سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ لاش کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ تاجر نے بھیڑ کی طرف اشارہ کیا جو دور سے لاش معلوم ہوتی تھی۔ تھانے دار نے دیواروں پر خون کے چھینٹے دیکھے، لاش کو اپنے قبضے میں کیا اور تاجر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کر اسے کھینچتے ہوئے لے کر چلا۔ راہ میں تاجر کے ایک واقف کار ملا۔ تاجر کے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھ کر وہ دوڑتا ہوا آیا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ سپاہیوں نے کہا، اس شخص نے ایک آدمی کا خون کر دیا ہے، اب یہ پھانسی پائے گا۔ اس نے کہا، میرا جتنا بھی مال ہے اس کا چوتھا حصہ میں آپ کو دیتا ہوں، اسے چھوڑ دیجیے۔ تھانے دار نے انکار کیا۔ قانون قانون ہے، اس نے کہا، قانون میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ آگے بڑھے تو دوسرا شخص ملا۔ تاجر سے اس کی معمولی دوستی تھی۔ اس نے تھانے دار سے کہا، آپ میری نصف جائیداد لے لیجیے اور اسے چھوڑ دیجیے۔ تھانے دار نے اسے بھی وہی جواب دیا کہ قانون قانون ہے، اس میں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ تاجر کے بہترین دوست ایک دکاندار تھا۔ اس نے تاجر کو اس حال میں دیکھا تو مارے غم کے سر کے بال نوچنے لگا، دکان کی چیزیں الٹ پلٹ کرنے لگا۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، اسے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے ایک شخص کا خون کر دیا ہے، انہوں نے کہا، اب یہ پھانسی پائے گا۔ نہیں، قتل تو میں نے کیا ہے، اس نے کہا، آپ اسے چھوڑ دیجیے، لاش ہمیں اس شخص کے گھر سے ملی ہے، تھانے دار نے کہا۔ وہ لاش میں نے وہاں پھینکوائی تھی، دکاندار نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تھانے دار نے کہا، اسے کھول دو اور دکاندار کو لے چلو۔ جب تاجر کو کھول دیا گیا تو اس نے تھانے دار سے کہا، حضور جلدی کیا ہے، آپ ایک نظر لاش کو بھی دیکھ لیں کہ کس کی لاش ہے۔ ٹھیک ہے، تھانے دار نے کہا۔ وہ واپس ہوئے۔ جب انہوں نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ روغنی پتلی روٹیوں میں لپٹی ایک بھیڑ ہے جسے گھی میں پکایا گیا ہے اور اس کے پیٹ میں چاول اور میوہ جات پڑے ہیں۔ یہ تو دعوت کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، قتل کا نہیں، تھانے دار نے کہا۔ اب تاجر نے تھانے دار کو راز کی بات بتائی۔ تھانے دار نے تاجر کے لڑکے کو بلایا اور کہا کہ اپنے دوستوں کو بلا لائے۔ جب وہ آئے تو تھانے دار نے انہیں ان کی بے وفائی پر بہت ڈانٹا اور تاجر کی دانشمندی کی تعریف کی۔ اس کے بعد وہ لڑکا کبھی غلط صحبت میں نہیں پڑا، اسے کھرے اور کھوٹے کی تمیز ہو گئی تھی۔ True friends stand by you in difficult times. Choose your company wisely.